دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نسائی کا انہیں ہے انتظار۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بہت ہی قابل قدر اسٹیج پر افروز عمائدین ملت اور دین اسلام کی قدیم شخصیات، میں ان کے سامنے ایک بچہ ہوں، یہ میرے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، میں تو گھبراہٹ میں ہوں کہ ایسی شخصیات کے سامنے کیا گفتگو کروں، لیکن حکم کی تعمیل میں اور چھوٹوں بڑوں کے سامنے چھوٹے کو مقرر خصوصی کا لقب اس کی حوصلہ افزائی کے لیے دیا گیا، نہ کہ لفظ اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے۔ سب سے پہلے میں جامعہ المؤمنات امام ربانی اس مدرسے کے ناظم صاحب کا شکر گزار ہوں، ہمارے پورے قراء حضرات کی طرف سے اور اساتذہ کی طرف سے، کہ انہوں نے اس ٹانڈا گاؤں میں قرآن کریم کی ایسی رات میں لوگوں کے کانوں تک آوازیں پہنچانے کا ایک اہتمام کیا کہ جس رات میں آدھی سے زیادہ دنیا گانوں اور پکچروں میں مصروف ہے اور اپنی رات کاٹ رہی ہے، پیسے دے کر گناہ کما رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آج کی اس مبارک مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمایا ہے کہ وہ فری میں بیٹھ کر کے بغیر پیسہ خرچ کیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب حاصل کر رہے ہیں، اور بہت ہی ممنون اور مشکور ہے ٹانڈا بازار کے مولانا عبدالعظیم صاحب کہ جنہوں نے مجمع کو بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دو باتیں کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ جو چیز اللہ کے نزدیک محبوب ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو اس چیز کا حکم دیا کرتا ہے۔ یہ ایک واقعہ میں نے اپنے استاذ حضرت مولانا افتخار صاحب سمستی پوری دامت برکاتہم سے جلالین کے سبق میں سنا، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن میں نے استاذ سے سنا کہ جس طرح آج ٹانڈا بازار کی روئے زمین پر محفل حسن و قرات رکھا گیا ہے، جب قیامت کے روز اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور ریاض الصالحین کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب ساری نعمتیں جب اللہ تعالیٰ دے دے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ 3 قرہ کو وہاں جمع فرمائے گا، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام ہوں گے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور خود صاحب کلام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف فرما ہوں گے۔ داؤد علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا
کہ اے داؤد اس جنت کے اندر پاکیزہ دل والے جمع ہو چکے ہیں، اب یہ زمین وہ زمین ہے کہ جس پر قرآن کا بیج لگایا جا سکتا ہے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے تو ان کی خوش الہانی اور ان کی شیرنی آواز سے لوگ 50 سال تک بے ہوش ہو جائیں گے، اتنی پیاری آواز ہوگی جس کی وجہ سے لوگ مزے لیتے ہوں گے اور 50 سال تک بے ہوش ہو جائیں گے۔ جب باری آئیں گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کو حکم دیا جائے گا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، تو حضرت نے فرمایا سبق میں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن جس پر اترا ہے اس نبی کی آواز سے جب یہ امت قرآن کو سنیں گی تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ 100 سال تک قرآن کریم کی خوشبو اور قرآن کریم کی چاشنی کو محسوس کرتے ہوئے بے ہوش ہو جائیں گے۔ جب انسان کو اچھی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس میں بھی اس کے حواس بدل جاتے ہیں۔ اس کے بعد حق جل جلالہ و عم نوالہ خود اپنے کلام کو پڑھ کر سنائے گا، جس کی کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ محفل حسن و قرات بھی اسی کڑی اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انشاءاللہ جتنے لوگ اس محفل قرات میں جمع ہوئے ہیں ضرور بھی ضرور ان کے دل پاکیزہ ہے، ان کے دل نرم و نازک ہے، ان کے دل اس لائق ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو ان کو اتارا جائے، ان کے کان اس قابل ہے کہ یہ قرآن کریم ان کو سنایا جائے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، کہ جو قرآن کریم کا ماہر ہو، قرآن کریم کو اس کے موافق پڑھتا ہو اور قرآن کریم کے موافق پڑھنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہو، قیامت کے روز مع السفرة الکرام البررہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے مہاراشٹر میں خصوصاً قرآن کریم کے سنانے کا عام طور پر کوئی معمول نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، غالباً حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ حضور سے پوچھا صحابی نے کہ میں پڑھوں؟ اقرأ والقرآن نزل علیک، حالانکہ قرآن آپ پر اتارا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ کا حکم ملا ہے کہ میں آپ سے قرآن کریم کو سنوں۔ تو معلوم چلا کہ اچھے اور ماہرین سے قرآن کریم کا سننا یہ اللہ کا حکم ہے جو نبی کو دیا گیا کہ اے نبی جو قرآن کے ماہرین ہیں آپ ان سے قرآن کو سنو اور اپنے دلوں کو تازگی بخشو۔ یہ قرآن کریم ایسا ہے جس کو سمجھے یا نہ سمجھے اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو عربی جانتا ہو۔ بیٹھے ہوئے بیچارے دیہات کے لوگ پھر بھی جو قرآن اچھا پڑھ رہا تھا ہم محسوس کر رہے تھے کہ اس کے لیے انعامات کی بارش ہو رہی تھی، اور جو اس کے مقابلے میں کم اچھا پڑھ رہا تھا اس کے لیے انعام کم آ رہا تھا۔ یہ خود معجزہ ہے کہ یہ قرآن کریم چاہے انسان سمجھے یا نہ سمجھے اس کا ایک اثر ہے۔ اسی لیے کفار نے کہا تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو مت سننا، اس کا ایک اثر ہے۔ اس لیے میرے دوستو حضرت امام حمزہ جو فن قرات کے ایک امام سمجھے جاتے ہیں بلکہ بہت ماہر امام ہے، ان کی قراتیں مشہور ہے۔ ان کے تعلق سے ایک واقعہ
तहसीब उल अस्मा में लिखा हुआ है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कुरान करीम से दिलचस्पी नसीब फरमाई तो ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके आसपास सफेद कपड़े में मलबूस लोग बैठे हुए हैं और उन्हें किधर ले जा रहे हैं। तो देखा कि एक कुर्रा की जमात और हुस्ने सौत और अच्छी क़िरात के साथ पढ़ने वाली एक जमात थी, वहां ले जाकर कहा कि ए हमजा कुरान करीम की तिलावत करके हमें सुनाओ। तो मेरे दोस्तों, ऐसी मजलिसें हर जगह होनी चाहिए और ऐसी मजलिसों का इनेकाद होना चाहिए ताकि जुल्म से भरे हुए दिलों में कुरान की नूरानियत जागे और कुरान के जज्बात उसके दिल में पैदा हो और दुनिया से इर्तिदाद और तमाम बुराइयां खत्म हो। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।